آج ہم 8ویں پارے کے احکام جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کام جن کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا یا جنہیں پسند کیا۔ تو ارشاد ہوا تو کھاؤ اس میں سے لیا گیا ہے نام خدا جس پر اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہو، اور تمہیں کیا ہوا کہ نہیں کھاتے ہو تم اس جانور کو لیا گیا ہے اللہ کا نام جس پر ذبح کرتے ہوئے، حالانکہ اللہ نے مفصل بیان کر دیا ہے تمہارے لیے جو اس نے حرام کیا تم پر، مگر وہ چیز کہ تم مجبور ہو جاؤ اس کی طرف، اور بے شک بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشوں سے بے علمی کے باعث، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ یہ اس میں کہا گیا کہ جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو وہ حلال ہے، اسے کھایا کرو، یعنی جس کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے تو اس کو وہ تمہارے لیے حلال و طیب ہے، اسے کھاؤ۔ اور کفار جو تھے مکہ والے وہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہوا کہ جس کو اللہ مارے اس کو تم نہیں کھاتے ہو، جس کو تم خود مارتے ہو اسے کھاتے ہو، یعنی جس کو تم ذبح کرتے ہو جو طبعی موت مرتا ہے اسے تم نہیں کھاتے، اور جس کو تم خود مار دیتے ہو ذبح کرتے ہو اسے تم کھاتے ہو۔ تو اس میں فرق یہی تھا، فرمایا کہ اس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے، پہلا جو ہے وہ اپنی طبعی موت مرا ہے، اس کی جان اللہ کے لیے نہیں نکلی ہے، اور یہ جو اللہ کا نام لے کے ذبح کیا ہے اس کی جان اللہ کے نام پہ نکلی ہے، لہذا یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ پھر فرمایا کہ عمل کرنے والوں کے لیے درجے ہیں عمل کے مطابق، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عمل کے مطابق، اور نہیں آپ کا رب بے خبر اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ سورہ انعام کی 132 نمبر آیت ہے۔ اس میں فرمایا کہ جو عمل کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے مطابق ان کو درجات عطا فرماتا ہے۔ پھر سورہ انعام کی 142 نمبر آیت ہے، فَمَا كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّ يَوْمِ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفُونَ، کہ کھاؤ اس کے پھل سے جب وہ پھلدار ہو، اور ادا کرو اس کا حق جس دن وہ کٹے، یعنی جو پھل جب پکتے ہیں تو انہیں کہا کہ تم یہ کھاؤ، اور جب کٹائی کا وقت ہو تو اس کا حق ادا کرو۔ اس کا حق کیا ہے؟ یہ حق اس کا عشر اور نصف عشر ہے۔ اس میں کتنی فصل اترے، کیا کوئی مقدار مقرر ہے کہ کتنی فصل ہو تو پھر اس پر عشر دیا جائے گا، اس کا حق ادا کیا جائے گا، یا کوئی ایسی مقدار نہیں ہے؟ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اتنے وزن کسی پھل کا کسی فصل کا ہو جائے تو پھر تم اس کی عشر ادا کرو گے، جبکہ دیگر جو آئمہ ہیں، آئمہ ثلاثہ، وہ کہتے ہیں کہ 30 من تک جب فصل ہو، پھل اترے، تو پھر اس پر عشر ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی تخصیص نہیں کی گئی، قرآن پاک بھی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے موقف کی تائید کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر بارانی زمین ہو جس کی آبپاشی جو ہے، آبیاری جو ہے، وہ آسمان سے اترتے ہوئے بارش کے پانی سے کی گئی ہوتی ہے تو اس میں عشر ہے، اور جس کو کنویں کے ذریعے پانی دیا جائے تو اس میں نصف عشر ہے، یعنی اس میں 20واں حصہ ہے۔ پہلی میں بارانی زمین میں 10واں حصہ ہے، اور وہ زمین جسے انسان اپنی محنت کر کے کوئی اس میں
اس میں فصل ہوتی ہے تو اس میں اس کا پھر 20واں حصہ ہے کہ اس میں انسان کو محنت بھی اس کی شامل ہو جاتی ہے۔ اس طرح پھر بارے دیگر جو پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے، یہاں پھر ذکر کیا گیا کہ مردار، بہتا ہوا خون، لحم خنزیر اور غیر خدا کے نام پہ ذبح کیا گیا جانور، یہ سب حرام ہے۔ پھر ناپ تول میں انصاف کرو، بات میں انصاف کرو۔ انصاف کرنے کا حکم دیا گیا کہ یہ ناپ تول جو ہے اس کو پورا کرو، اور پورا کرو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ۔ ہم نہیں تکلیف دیتے کسی کو مگر اس کی طاقت کے برابر، اور جب کبھی بات کہو تو انصاف کی کہو، اگرچہ ہو معاملہ رشتہ دار کا، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ تو یہ سورہ انعام کی 152 نمبر آیت تھی، جس میں ہمیں اپنے روزمرہ کے لین دین میں، خرید و فروخت میں ناپ تول کو پورا انصاف کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کی جب بات میں بھی انصاف ہو، ناپ تول میں بھی انصاف ہو، اپنے وعدے پورے کیے جائیں، اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو پورا کیا جائے۔ پھر اللہ کے صراط مستقیم کی پیروی کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں سے یہ سورہ انعام کی 153 نمبر آیت ہے، اور بے شک ہے یہ میرا سیدھا راستہ، سو اس کی پیروی کرو، اور نہ پیروی کرو اور راستوں کی، ورنہ وہ جدا کر دیں گے تمہیں اللہ کے راستے سے۔ یہ ہیں وہ باتیں حکم دیا ہے تمہیں جن کا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی اللہ کا رب العزت کا راستہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کی تفسیر میں علماء کرام حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نور بیان کر فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک سیدھا خط کھینچا، اور پھر اس کے دائیں بائیں آپ نے اور خط کھینچے، اور آپ نے بالکل جو سیدھے نہیں تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ دین اسلام ہے، اور جو دائیں بائیں اس کے طرف جو اور راستے ہیں وہ بدعات ہیں، تم سیدھے راستے پہ رہو، تم ان کا شکار نہ ہو۔ گویا وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا جو بتایا ہوا راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے، اور اس کے علاوہ جو نئے نئے کام ہیں ان سے آپ نے منع فرمایا کہ نئے نئے کاموں میں نہ پڑو۔ اور اسی ضمن میں بدعت کا لوگوں نے، علماء تفسیر نے بات کی ہے۔ بدعت کیا ہے؟ بعض لوگ جو ہیں ان کے نزدیک ہر نیا کام بدعت ہے، اور وہ ہر نئے کام کو کل بدعت دلالہ کی تعریف میں لے آتے ہیں کہ ہر نیا کام جو گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لیکن جمہور علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں، بلکہ وہ نیا کام بدعت ہوگا جس سے کوئی سنت اٹھتی ہے، ایسا نیا کام جس سے کسی سنت کی مخالفت ہوتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف، قرآن اور سنت کی تعلیمات کے خلاف جو نیا کام ہوگا تو وہ بدعت ہے۔ تو اس طرح بدعت کو پھر دو خانوں میں تقسیم کر دیا گیا کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ ہوگی کہ اگرچہ وہ نیا کام ہوگا مگر وہ اصولاً اپنی بنیاد کے طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا، یعنی قرآن اور سنت کے اس کی جو اصل ہے وہ مل جائے گی آپ کو قرآن کی یا حدیث کی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جیسا کہ تراویح جو آج پورے دنیا میں مسلمان پڑھتے ہیں، یہ ماہ رمضان ہے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے اور مجھے بھی، اور ہم سب جو رات کو تراویح پڑھتے ہیں، تو اس بات پہ تو بحث ہے لوگوں میں کہ یہ جو ہے یہ 20 پڑھیں یا ہم اس کو 8 پڑھیں، لیکن اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، اس پہ بحث نہیں ہے کہ یہ پڑھی ہی نہ جائیں، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اپنے زمانے میں 3 دن آپ تشریف لے گئے اور آپ نے 3 دن نماز پڑھائی آپ نے، لیکن اس کے بعد آپ نے پورا مہینہ اس طرح باجماعت 20 تراویح نہیں پڑھائی۔ لیکن اب حرم شریف میں، حرم مکہ میں، حرم نبوی میں اور پورے روئے زمین جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں 20 تراویح پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ کس طرح؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جب وہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ مختلف صحابہ کرام کے گروہ جو ہیں وہ
ٹولیوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ کیوں نہ میں تم سب کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دوں، جمع کر دوں۔ تو آپ نے ابی بن کعب، جو کہ جن کو جو معلم قرآن ہیں، جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم قرآن سیکھنا چاہو تو ان 4 لوگوں سے سیکھو، جن میں ایک نام حضرت ابی بن کعب کا بھی تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب کی امامت میں سب کو 20 تراویح میں اکٹھا کر دیا۔ جب لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ نیا کام کیا، یہ بدعت ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ بدعت ہے مگر یہ بدعت حسنہ ہے۔ تو ایسے ہی پھر یہ تعریف ایک ہو جائے گی کہ اسی سے علماء تفسیر نے یہ بات لی، فقہا نے یہ بات لی کہ وہ بات جو ہے بدعت حسنہ وہ ہوگی کہ جس کی اصل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یا قرآنی تعلیمات میں مل جائے گی، اور بدعت سیئہ وہ ہوگی کہ جو ایسا نیا کام ہوگا جو سنت کی مخالفت کرے گا۔ لہذا اس میں تفریق ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں اس کی خبر ہونی چاہیے۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ قرآن مبارک کی پیروی کرو۔ قرآن مبارک اور یہ قرآن کتاب ہے، ہم نے اتارا ہے اسے، بابرکت ہے اس کی پیروی کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر دین میں تفرقہ ڈالنے والوں کی مذمت کی گئی کہ بے شک وہ جنہوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں اور ہو گئے گروہ در گروہ، اے محبوب نہیں ہے آپ کا ان سے کوئی علاقہ، ان کا معاملہ صرف اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ بتائے گا انہیں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ نیکی اور بدی کی جزا و سزا، جو کوئی لائے گا ایک نیکی تو اس کے لیے 10 ہوں گی اس کی مانند، اور جو کوئی کرے گا ایک برائی تو نہ بدلہ ملے گا اسے مگر اس ایک برائی کے برابر، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ کس قدر مہربان ہے اور کس قدر کرم فرمانے والا ہے ہمارا پروردگار کہ اگر ہم سے ہم نیکی کریں گے تو اس کا صلہ وہ ہمیں 10 گنا عطا فرمائے گا، اور اگر ہم سے کوئی برائی ہوگی تو برائی کا بدلہ ہمیں اتنا ایک ہی برائی کے مطابق دیا جائے گا۔ یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ پھر فرمایا کہ ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، اور نہیں کماتا کوئی شخص کوئی چیز مگر وہ اسی کے ذمہ ہوتی ہے، اور نہ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ، پھر اپنے رب کی طرف ہی تمہیں لوٹ کر جانا ہے، تو وہ بتائے گا تمہیں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ باپ کی کسی جرم کی سزا بیٹے کو دے دی جائے یا بیٹے کے جرم کی سزا باپ کو دے دی جائے۔ ہر بندے کو اپنے اپنے معاملات کا حساب دینا ہوگا، اور ہر ایک کو اپنے اپنے معاملات ہی کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، اور پھر سب نے لوٹ کے جانا ہے، اور پھر پروردگار ہمارے اعمال کے مطابق وہ ہم سے معاملہ فرمائے گا۔ پھر اگلا عنوان جس کو پسند کیا گیا یا جو ذکر ہوا جس میں، اور وہی ہے جس نے بنایا تمہیں اپنا خلیفہ زمین میں اور بلند کیا ہے تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں، تاکہ آزمائے تمہیں اس چیز میں جو سے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ تو اس کی جو انسانوں کے تفاوت مراتب کی حکمت کیا ہے کہ جو اس نے تمہارے درجے بنائے ہیں، کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، تو یہ جو مختلف رکھے ہیں تمہارے درجات میں تمہیں مختلف رکھا ہے، تو اس نے کہا کہ اس نے اس تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں فضیلت دی ہے تاکہ آزمائے تمہیں اس چیز میں سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے، تاکہ تمہاری جانچ کرائے، تم پر واضح ہو جائے کہ تم نے جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ پھر روز قیامت اعمال کا تولنا برحق ہے، اور اعمال کا تولنا اس دن برحق ہے، پس جن کے بھاری ہوئے ترازو تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور جن کے ہلکے ہوئے ترازو تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو بوجہ اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ بے انصافی کیا کرتے تھے۔ اب یہاں سے سورہ الاعراف کے مضامین شروع ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو میزان رکھی جائے گی، اور اس کے 2 پلڑے ہوں گے، اور اس میں تمہارے نامہ اعمال جو ہیں
وہ تلیں گے، نیکیاں ایک پلڑے میں اور برائیاں دوسرے پلڑے میں.